سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 13، بالکل پہلی لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیے، احسان کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے رکوع میں آپ حضرات کے سامنے خلافت ارضی کا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین کے اوپر جو خلیفہ بنایا اس کا تذکرہ تھا، اور ان کے مختصر ان کے واقعات کو بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد یہ خلافت ہوتے ہوتے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے اندر آ گئی، اور پھر بنی اسرائیل سے یہ شرف لے کر اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ تو بنی اسرائیل سے جو شرف لے لیا گیا، ان کی جو عزت تھی وہ جو ذلت کے اندر تبدیل ہوئی، اس کی پوری ایک کیا ہے داستان ہے، اس کے پورے واقعات ہیں، اور اس کے کچھ اسباب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج کے اس رکوع سے لے کر اور آئندہ آنے والی تقریباً 10 12 13 رکوع تک یہی بنی اسرائیل کا تذکرہ چلتا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، چونکہ اب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہو رہا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے ان کی کچھ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ محترم سامعین کرام، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے بھی امجد تھے اور بنو اسماعیل کے بھی جد امجد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہ عراق کا ایک شہر بابل، وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس وقت یہ ایک بڑا تہذیب یافتہ علاقہ اور ایک ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا موقع ملا، جیسے قرآن مجید میں انی مہاجر الی ربی، ٹھیک ہے نا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ وہیں سے ہی بابل سے ہی ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں اپنا شام، پھر حجاز، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہوئی۔
یہ جو بابل ہے یہ اس وقت شام کے ہی زیر تسلط تھا، شام کا ہی ایک علاقہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی علاقے کو ہی کنعان بھی کہا جاتا تھا، کنعان۔ اور یہ کنعان بھی یہی فلسطین کا یہ سارا علاقہ جو موجودہ فلسطین ہے، اور یہ اس طریقے سے یہ سارا علاقہ کنعان کا ہی کہلایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا حضرت سارہ علیہ السلام، اور ایک تھی حضرت ہاجرہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ یہ آپ کی چچا زاد تھی، یعنی گویا کہ آپ کی کزن ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام بعد میں آپ کو عطا کی گئی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وہی ہیں جو بعد میں آگے مکہ مکرمہ میں گئے اور وہیں پر رہے، اور پھر وہاں پر جب ان کو چھوڑ کر آئے اور بے آب و گیا میدان کے اندر، پھر وہاں پر رہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ایک لمبی تاریخ ہے کہ وہیں زمزم کا کنواں بھی نکلا، پھر یہ اکیلے ادھر رہتے رہے۔ تو یہ وہی حضرت اسماعیل اور حضرت علیہ السلام۔ ادھر حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بچپن کے اندر ہی یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد ایک اور آئیں گے، یعقوب علیہ السلام۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعقوب کا معنی بھی ویسے پیچھے پیچھے کیا ہے، آنے والا۔ تو کہتے ہیں ان کا لقب اس وجہ سے پڑا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ جڑواں بھائی تھے، ایک کا نام عیس ذکر کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور دوسرا یعقوب۔ تو چونکہ یعقوب کا معنی ہوتا ہے عقب سے ہے پیچھے آنا، تو جب یہ جڑواں پیدا ہوئے تو پہلے جو عیس تھے ان کی پیدائش ہوئی، ان کی ڈیلیوری ہوئی، اور اس کے بعد جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد اس وجہ سے ان کا نام یعقوب پڑ گیا۔ محترم سامعین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد چلی، ٹھیک ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لقب ملا تھا اسرائیل کا۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اسرا کا معنی بندہ، اور ایل کا معنی اللہ۔ یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے آنے والی جتنی بھی نسل چلتی رہی، ان سب کو بنی اسرائیل کیا ہے کہا جانے لگا، بنی اسرائیل کہا جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں سے جناب علیہ ایک مشہور سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، باقی کسی بیٹے کے متعلق نبوت ملنے کا مورخین نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر یہ وہی ہیں جو اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے بھائیوں نے ان کو جا کے کنویں کے اندر پھینکا، اور کنویں کے اندر پھینکنے کے بعد کنویں کے اندر پھینک کر آ گئے تھے، اور بعد میں جناب اللہ ایک قافلہ آیا جنہوں نے کنویں سے اپنے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ ڈول نکالے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، اور پھر ان کو لے کر وہ مصر چلے گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے کیا ہے مصر آپ علیہ السلام چلے گئے، اور بعد میں پھر جب آپ حضرات نے پڑھا تاریخ کے اندر کہ وہاں پر قحط سالی آئی بہت زیادہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ باقی جو 11 بیٹے تھے، یہ سارے کے سارے پھر وہاں پر گئے کہ چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی سی امداد لیتے ہیں، تو اور ہمیں غلہ وغیرہ مل جائے گا، اور یہ اس طریقے سے ہم لے کر آتے ہیں۔ یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی اب گئے مصر کے اندر، ٹھیک ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام برسر اقتدار آئے، اور یہ بھائی جناب علیہ ان کے دور حکومت کے اندر یہ وہاں پر آئے، اور یوں جناب علیہ یہ بنو اسرائیل جتنے بھی تھے وہاں پر یہ سٹے کر لیا، وہیں رہنا شروع ہو گئے۔ یہاں سے اب ان کی ابتدا ہوئی، نسلیں چلتی رہی، اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام
جب اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے تب جناب علا تب بھی یہ لوگ ادھر مصر کے اندر ہے. اب مصر میں رہنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ ایک مصر کی قوم تھی قبطی قوم، اور ایک یہ بنو اسرائیل تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دنیا تشریف لے جانے کے بعد اب مصر کے اقتدار کے اندر یا اس طریقے سے ان کا کوئی حصہ نہیں رہا. جب حصہ نہیں رہا تو آگے چلتے چلتے قبطی قوم نے ان کو بنی اسرائیل کو اپنا کیا بنا دیا، غلام بنایا. اور ایسا غلام بنایا کہ غلامی کی ایسی ذلت امیز تاریخ ہسٹری کسی اور کی نہیں ملتی. آپ حضرات کے علم ہے کہ آپ نے پڑھا کہ حضرت کیا کہتے ہیں یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ قبطی قوم ان سے کام بھی لیتے تھے، کوئی پیسہ ویسا بھی نہیں دیتے تھے، کوئی ان کو اجرت اور مزدوری نہیں دینی، بلکہ الٹا جب فرعون جو مشہور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جب اس کا اقتدار آیا تو اس نے جناب اعلیٰ بچوں کو، ان کے بچوں کو کیا ہے قتل کرنا شروع کیا، اور کئی ہزار بچے جناب اعلیٰ کیا ہے قتل ہوئے، کئی ہزار بچے کیا ہے قتل ہوئے. محترم سامعین، یہ بنی اسرائیل کی کیا ہے ابتدان ہسٹری. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کہتے ہیں اس وقت کا جو فرعون تھا اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور جا کے تبلیغ کرنا شروع کی، اور ان بنی اسرائیل والوں کو وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکال کر کیا ہے لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے نکال کر لے کر آئے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال کر لائے تو آپ حضرات نے پھر تاریخ کے دور میں بڑی مختصر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ فرعون کا لشکر بھی پیچھے آیا، پھر آگے 12 لشکر بنے. چونکہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام لکھتے یہ 12 قبیلے تھے، 12 بھائی تھے، ہر بھائی کا ایک اپنا اپنا قبیلہ اور ایک خاندان تھا، ٹھیک ہے. تو یہ 12 قبیلے بنے اور ان کی تعداد لاکھوں کے اندر جا پہنچی تھی. بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ 6 لاکھ تک، اور بعد نے کہا کہ یہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ 6 لاکھ ان کی کیا تھی تعداد تھی. تو گویا 6 لاکھ سے زیادہ ان کی کیا ہے تعداد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پھر فرعون سے نجات دلا کر آئے. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، لیکن ان کی ایسی سرش تھی کہ یہ لوگ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کوئی اللہ کے حکم کے نہیں. ایک عرصہ جب وہ غلامی کے اندر رہے تو ان کا ذہن وہی غلامانہ رہا اور وہ کسی چیز کو قبول کرنے کو کیا ہے تیار نہیں ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر نکل دریا نیل سے مصر سے جب نکل کر آئے، آگے دریا عبور کیا اور آگیا تو ایک وادی کے اندر جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ کیا ہے رہے. اور یہ وادی تیہ کے اندر تقریباً کوئی 40 برس تک کیا ہے رہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یتیہون فی الارض، ٹھیک ہے نا، کہ وہ وادی تیہ کے اندر ایسے ہی گھومتے پھرتے رہے، حیران و سردار. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تورات بھی لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے. اب ان کی دیدہ دلیری کو آپ تھوڑا سا ملاحظہ کریے کہ یہ جناب اللہ کیا کرتے ہیں، ہم لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لیں گے جب تک ہم حتی نر اللہ جہرتاً، آگے جیسے آیات کے اندر آئے گا کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں نا تب تک ہمیں اللہ پر ہی، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یا کیا بول رہا ہے یا کس طریقے سے، ٹھیک ہے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے انہوں نے کیا کیا جناب، ایک بچڑے کو بت بنایا، معبود بنا کر وہ جناب اس کی عبادت کے اندر لگ گئے اور اس کو اپنا پتہ نہیں معبود بنا لیا. اور اس طریقے سے یہ تقریباً کچھ 40 سال تک، حالانکہ وادی تیہ سے آگے جو ان کا علاقہ کنعان یا فلسطین تھا، جو بھی علاقہ تھا، یہ اتنا کوئی لمبا، اتنا کوئی راستہ نہیں تھا. کوئی مطلب یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر اندر وہ پہنچ جاتے تھے اونٹوں پر سفر کر کے. 40 سال تک وہ حیران و سرگردان ایسے رہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ جب نکلتے تھے چلنے کے لیے تو شام تک جب پہنچتے تھے تو شام اسٹے کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو پھر دوبارہ وہیں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہے پھٹکار. اور اسی کے اندر، اسی علاقے یعنی وادی تیہ کے اندر، اسی عرصے کے اندر ہی ان پر من و سلوہ بھی آیا، ٹھیک ہے نا، من و سلوہ بھی یہیں پر آیا. اور یہیں پر آ کر انہوں نے جناب اللہ تعالیٰ سے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا، کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں جناب اللہ مختلف قسم کے کھانے دیجئے. یہ پھر یہاں پر حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہو رہے پیارے. اس کے بعد آپ کے جو نائب تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے زمانے کے اندر بھی یہ نکلے اور ان کو آگے جا کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ اس طریقے سے پھر یہ نکل کر اپنے علاقے کے اندر آئے. محترم سامعین کرام، یہ ان کی کیا تھی اور ان کے کیا کہتے ہیں
پھر یہ اسی طریقے سے چلتے چلتے مدینہ منورہ کے اندر بھی آئے. مدینہ منورہ کے اندر ان کے آنے کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ وہاں سے نکلے تو یہ ہوتے ہوتے مدینہ منورہ کے کچھ ان کے قبائل جناب اور علاقوں کے اندر شفٹ ہو گئے، کوئی حجاز کے اندر، کچھ جناب اعلیٰ کوئی اور علاقے کے اندر، تو یہ مدینہ منورہ کے اندر آئے. مدینہ منورہ کے اصل جو آبادی وہاں پر جو لوگ رہ رہے تھے، بنی جرہم یا بنی عمالقہ یا کوئی بھی قوم تھی وہاں پر رہ رہی تھی، تو یہ یہودی آہستہ آہستہ وہاں پر ٹھہر گئے، آباد ہونا شروع ہو گئے. اور یہ ان کی نیچرل ہے کہ وہاں پر ہوتے ہوتے انہوں نے وہاں کے کاروبار پر، وہاں پر لوگوں سے گھل مل کر قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد اس قوم کو انہوں نے کیا کر دیا، بالکل نکال دیا. جس طریقے سے آج بھی آئین ہی یہ کر رہے ہیں نا، یہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اسی طریقے سے قبضہ کر کے لوگوں کو نکالنا، اور یہ اس طریقے سے یہ ان کی پرانی فطرت ہے، نیچرل ہے، سرشت کے اندر کیا ہے یہ. تو حضرت کیا کہتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے جناب علیہ السلام، پھر مدینہ منورہ کے اندر چونکہ ان یہود کے 3 قبائل تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو کیا کہتے ہیں نذیر، اور ایک بنو قینقاع، 3 یہ قبائل تھے. اور ادھر سے مدینہ منورہ کے اندر 2 قبائل اور اوس اور خزرج، یہ یمن کے اندر سے آئے تھے، اور یمن کے اندر آ کر یہ مدینہ منورہ کے اندر آ کر کیا ہو گئے، آباد ہو گئے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو اس وقت یہود کے یہ 3 قبائل اور اوس اور خزرج کے یہ 2 قبائل، یعنی یہ ٹوٹل 5 قبیلے جو ہے وہاں پر موجود تھے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں یہود کے مدینہ منورہ کے اندر، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ آخری نبی، یہ آخر الزمان ایک پیدا ہوگا، اور وہ اس طرح کی زمین کے اندر پیدا ہوگا جہاں کھجوریں اور یہ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں موجود ہوں گی، تو یہ وہاں پر آئیں گے. تو چنانچہ یہ چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے اس علاقے کے اندر آئے، اور اس طریقے سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے انتظار کرنا شروع کر دیا. تو بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 4000 حضرات انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا، مبعوث کیا، جن میں سے کیا کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ مشہور حضرات انبیاء علیہ السلام. حتیٰ کہ آخری نبی جو ان میں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو ان کے اندر کیا ہے خود قرآن مجید کے اندر آگے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کے اندر ملوکیت بھی رکھی تھی اور بادشاہت بھی. ٹھیک ہے نا، انبیاء علیہ السلام بھی اس کے اندر آئے اور بادشاہ بھی کیا ہے اس کے اندر آئے. تو یہ پھر اوس اور خزرج آگے چل کر ایمان قبول کیا، جو آگے انصار بنے، اور انہوں نے کیا کیا، قبول نہیں کیا، حسد کے مارے انہوں نے کیا کیا، قبول نہیں کیا، جس کا تفصیلاً تذکرہ آگے انشاءاللہ عزیز آہستہ آہستہ کیا ہے آتا جائے. تو یہ بنو اسرائیل کی ایک مختصر سی کیا ہسٹری ہے، ان پر پھر کس طریقے سے ان کے رہا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ان کی ہٹ دھرمی رہی ہے، کس طریقے سے انہوں نے حق کو چھپایا، کس طریقے سے یہ جناب اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا اور انہوں نے کیا کیا، وہ آگے آنے والی آیات کے اندر انشاءاللہ عزیز ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.